سی پی سی سے آپ کو بڑی محبت ہے اور اس میں آپ نا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں, انہوں نے کہا ہے سی پی سی میری گرل فرینڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خوبصورت شکل میں نظر آئے, کم از کم گرل فرینڈ تو اچھی شکل میں نظر آئے. انہوں نے کہا ہے یہ جی کہ آن ایئر ریپیٹ کیجیے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں لائٹر سائڈ پہ بات کرتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سی پی سی از لائک مائی گرل فرینڈ. میں 3 نسلوں سے اسی کتاب سے ڈیل کر رہا ہوں. بیسیکلی سول لائر, اور ہم نے زندگی کی جو ابتدا کی ہے وہ لوور کورٹ سے. آئی ہیو گون تھرو دا میل. میں گرل فرینڈ کی بات اس لیے کی ہے کہ آپ گرل فرینڈ کو اپنی بہترین شکل میں جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو سورا ہوا اور بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے بھی کیونکہ اسی کتاب سے ڈیل کیا, تو یہ 1908 کے اندر سول پروسیجر کوڈ جو ہے یہ لکھی گئی تھی. جی سر. اب وقت کے ساتھ اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں ہوئی ہیں, اور ولف ریفارم کے بعد 1990 کے اندر ولف ریفارم ہوئی ہیں انگلینڈ کے اندر, لارڈ ولف کے اندر. انہوں نے اپنی جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر ایک بہت ساری چینجز لائے اور بیسیکلی کیس مینجمنٹ کا ایک سسٹم لائے ہیں. اب اپنے کامن لا سسٹم سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ہم نے اپنی سی پی سی انہی سے انہیرٹ کی تھی. تو اس کے اندر بھی وقت کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلیاں بہت ضروری ہو گئیں. اب ایک سیکشن 122 ہے سی پی سی کا, وہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کی ایک رولز کمیٹی ہوگی جس کے اندر جو ہے 3 ججز شامل ہوں گے اور 2 لائرز آف ایمیننس ہوں گے. اس طرح کی کوئی 3 کمیٹیز کا میں ممبر رہا ہوں, اور اس میں یہ آپ سجیسٹ کر سکیں کہ رولز والا جو پارٹ ہے سی پی سی 2 پارٹس میں, ایک اس کے سیکشنز ہیں اور ایک اس کے آرڈر اینڈ رولز ہیں. اب جو اس کے 157 سیکشنز ہیں اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو اسمبلی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ رولز میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کمیٹی اگر کوئی سجیسٹ کر دے چینجز اور اس کی ہائی کورٹ کی فل کورٹ بیٹھ کے اس کو اپروو کر دے, تو وہ اگر کیبنٹ کے پاس جائے گا اور ساتھ جو ہے گورنر صاحب ایکسنٹ دے دیں تو وہ سی پی سی آرڈر اینڈ رولز کی حد تک امینڈ ہو گئی اس صوبے کے اندر. پنجاب میں اسی طرح کی ایک کمیٹی کے اندر ہم نے ایک بڑی سیر حاصل جو ہے ایفرٹ کی. اس ایفرٹ کے نتیجے کے اندر ہم نے سی پی سی میں کچھ میجر چینجز سجیسٹ کی جو کہ اب ہو گئی ہیں, اور اب سول پروسیجر کوڈ پنجاب میں اسی فارم میں ہے. ہم نے یہ کیا کہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک شیل اور ایک ہوتا ہے مے کا مطلب ہے ڈسکریشنری, اور شیل ہے مینڈیٹری کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے. مثلا اگر جواب دعویٰ دینے کے لیے 30 دن ہے تو آرڈر 8 رول 1 ریڈ ود 10 30 دن کا مطلب ہے 30 دن, ایک دن بھی فالتو نہیں ہوگا. یہاں پہ ہو کیا رہا تھا, آخری موقع, قطعی آخری موقع, ہر جانے کے ساتھ موقع. ہم نے مے کو شیل میں کنورٹ کر دیا جہاں جہاں مے شیل میں تھا, کہ ٹائم لائن لگا دیے ہر کام کرنے کا. یہ ہم نے میری وہ کمیٹی جس میں جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں اس کا میں ممبر تھا, تو ہم نے اس میں یہ میجر سجیشنز دی. جب یہ ہماری کمیٹی نے اپروو کر دی تو ہائی کورٹ کی فل بینچ جو ہے وہ بیٹھی, اور فل کورٹ بیٹھی. فل کورٹ میں سارے ہائی کورٹ کے ججز نے جو 60 ہوتے ہیں ان کمیٹی نے اپروول دے دی, فل کورٹ نے اپروول دے دی. اور اس کے بعد یہ گئی کیبنٹ میں, پروونشل کیبنٹ میں, اور حسن رضوی صاحب جو تھے اس وقت جو ہیں, حسن عسکری رضوی صاحب وہ وزیر اعلیٰ تھے, ان کے چیف منسٹرشپ کے اندر جو ہے یہ ایکسنٹ دیا گیا, اور یہ سی پی سی میں پھر امینڈمنٹس ہو گئیں اور وہ نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو گیا. ہم نے اس میں یہ سوچا تھا, اور یہ بنیادی کام جو ہے منصور علی شاہ صاحب اور یاور علی صاحب 2 چیف جسٹس کی سربراہی میں 1 سال 5 ماہ تک ہم نے بڑی سیر حاصل اس کے اوپر محنت کی. تمام سٹیک ہولڈرز, وکلا سے بھی اس کی رائے طلب کی, بار کونسل سے بھی طلب کی, اس کے بعد ہم نے یہ سجیشنز دے دیں. اب جب وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تو ہم نے جان بوجھ کے ایک چیز رکھی تھی کہ پہلے ہم اس کو بائی وے آف پائلٹس لے کے آئیں گے, پورے پنجاب میں نہ لگائیں. اور 3 ہم نے ڈسٹرکٹ کی نشاندہی کی. پنجاب کے 3 کلچر ہیں, سرائکی, سینٹرل اور پٹھواری. تو ہم نے مظفر گڑھ اور قصور اور جہلم کو چوز کیا کہ یہاں کے ججز اور وکلا کی ٹریننگ کی جائے, کیونکہ بالکل نیا سسٹم آ رہا ہے, اور پھر ہم اس کو 6 مہینے تک چلانے کے بعد باقی پنجاب میں لائیں گے. یہ ہم نے ٹریننگ 3 صوبوں کے لوگوں کی, میں نے خود جوڈیشل اکیڈمی میں ججز کی کر دی تھی, تینوں ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی تھی, لیکن ابھی وکلا کی ہونی تھی. تو اس دوران میں چیف جسٹس چینج ہو گئے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا ہر کیا ہوا کام آنے والے چیف جسٹس صاحب انڈو کر دیتے, وہ کچھ ہو نہیں سکا. لیکن یہ پچھلے برس جو سابقہ چیف جسٹس تھے قاسم صاحب, انہوں نے اور ان کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے کہا کہ جی یہ نوٹیفائی کر دیا کہ اس کو پورے پنجاب میں رائج کر دیں. وہ یک دم جو ہے نا, یک جمجش قلم انہوں نے رائج کر دیا. اب ٹریننگ ہوئی نہیں ہوئی تھی.
اب یہ اس میں ایک میجر چینجز یہ بھی ہیں کہ کچھ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. اس میں انیشیل سٹیج پہ آپ کی پروڈکشن آف ڈاکومنٹ ہے, ایڈمیشن ڈینائلز ہیں, کیس بڑا نیرو ڈاؤن ہو جاتا ہے, یہ ہوم ورک کرنا ہے. اس میں ریٹن جو ہے آپ کے آرگومنٹس کا کانسیپٹ ہے, یعنی کہ اسکیلیٹن آف آرگومنٹس آپ نے جسٹ پیش کرنی ہے, اور اس کے بعد جج صاحب کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کی بحث سننے کے بعد وہ 14ویں دن کی ڈیٹ رکھیں گے. اس دن انہوں نے ججمنٹ اور ڈگری آپ کے ہاتھ میں پکڑوانے میں 15واں دن نہیں ہوگا, اور پھر آٹومیٹک جو ہے ایکسیکیوشن جو ہے اس میں کنورٹ ہو جائے گی آپ کی ڈگری جو ہے, جیسے بینکنگ کورٹ میں ہوتی ہے. پھر اپیلیٹ والی کورٹ جو ہے اس نے نیچے والی عدالت سے لوگوں کو کہنا کہ آپ اوپر آ جائیں, آپ کو تعمیل بھی دوبارہ نہیں کرانی, تو بڑا کٹ شارٹ کرنا. اور اس کے اندر ہی ADR کے لیے ریفرل بھی ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ تقریباً کوئی 70-80% کیسز تو ADR سے ریزالو ہو جائیں گے, وہاں پہ جانا لازمی ہے. تو چلو باقی آئیں گے, اور اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اور کنٹینیوس ٹرائل کا ایک کانسیپٹ ہے تو کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہوں گے. یہ تھا بڑی اچھی بات ہے. بڑا وہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹس جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں, وہی بات ہے کہ آخری موقع, قطعی آخری موقع, پھر نئے سرے سے درخواست آ جاتی ہے, پھر اسے کام کو شروع کر دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ود ان ٹائم یہ سارا ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیے دونوں میں سے ایک پارٹی کا مفاد ہمیشہ لمبا کرنے میں ہوتا ہے, تو اسے ہی ہم نے کٹ شارٹ کرنے کے لیے کیا. بٹ انفارچونیٹ پارٹ آف دی اسٹوریز ہے, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ابھی بھی اس کو یہ ریکنسیڈر کریں. اور بار کاؤنسلز بھی ہیں, وہ میری بات یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب سے یہ طریقہ کار بنائیں کہ اس پروجیکٹ کو بالکل پورے کے پورے پنجاب کے اندر ایک دم نہ رائج کریں. آپ اس میں یہ نوٹیفیکیشن میں کہ نوٹیفیکیشن نیا جاری کریں, پہلے آپ بائی وے آف پائلٹس کچھ ڈسٹرکٹس میں اور ٹریننگز کے ساتھ لے کے آئیں. اگر آپ یہ نہیں مان رہے تو چلے کم از کم اتنا کریں کہ چلے ٹریننگز تو شروع کریں. یہ بار کاؤنسلز کا اصل رول ہے, اس میں ہماری ہائی کورٹ کو اور بار کاؤنسل کو تعاون کرنا چاہیے. اس کے اوپر ٹریننگز ہو سکتی ہیں, اور یہ ٹریننگ پراپر طریقے سے ابھی تک کوئی نہیں ہوئی. ججز کی انہوں نے تھوڑی بہت کی ہے, لیکن وہ بھی آن لائن ٹریننگ ہے, وہ بھی پراپر کوئی نہیں ہے. اور ہماری جوڈیشل اکیڈمی میں بھی, میں وہاں پہ پڑھانا جاتا ہوں, مجھے ججز کو پڑھاتے ہوئے کئی سال ہو گئے, میں سمجھتا ہوں اس کا بھی کانٹینٹ 159 ججز کو آپ نے وہ دی تھی ADR پہ. لیکن یہ جو ادروائز تمام ججز پنجاب کے ہیں, یہ سال میں ایک دفعہ ضرور جوڈیشل اکیڈمی جاتے ہیں, ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے, نئے ججز سے واسطہ پڑتا ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے ٹریننگ مینول بننا چاہیے, اس کے لیے ٹرینرز ہونے چاہیے, اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ. FDR میں بھی سر آپ کا بڑا رول ہے, آپ نے ٹیکس وغیرہ وہ میں نے ADR پہ بھی کام کیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ جو سسٹم ہے اس سے لوگ جو ہیں اٹ ہیز آؤٹ رن اٹس لائف آلریڈی. لوگ بالکل بھی خوش نہیں ہیں. اگر یہ سہل طریقے سے لوگوں کو انصاف دینے لگے گا, لوگوں کا جوڈیشری پہ بھی جو ہے ایمان بڑھے گا, اس کے بعد لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, اور وکلا کے لیے بھی عزت کا اور بہتر روزگار ملے گا, اور یہ حلال کی کمائی جو ہے اس کے بہتری کرنے کے لیے, اور اس میں ملک کا بہت بھلا ہے, کیونکہ انصاف دے گا. انصاف ہوگا بھی, لوگ ویسے بھی آئیں گے کہ بھئی ہمارا فیصلہ ہوگا. اب تو لوگ اس لیے عدالت کو پرسو ہی نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے سال ہر سال ہمیں خار ہونا پڑے گا اور ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. کیونکہ لوگ جو بدماشوں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں, لوگ طاقت دھوند سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک لائٹر سائڈ پہ اور ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. جسٹس آصف جان اس وقت جج نہیں تھے, تو مجھے لوور کورٹ کا لائسنس ملا تھا, اور ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے لائسنس سٹیجز میں ملتا ہے, ایک دم آپ سپریم کورٹ میں انٹائٹل نہیں ہوتے. تو سر ویسے بڑا مشکل آپ نے وہ طریقہ رکھا ہوا, تھوڑا سا ایزی کیجیے. اینی ویز میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن وہ جب میرے پاس ابھی ڈسٹرکٹ لیول کا لائسنس تھا, میرے پاس ہائی کورٹ نہیں تھا, تو مجھے آصف جان صاحب کہتے ہیں کہ ظفر آؤ یار ہائی کورٹ میں ایک کیس کریں. تو میں ان کے ساتھ گیا, تو 4-5 لائرز پیش ہوئے, تو ججز نے کوئی ان کی خاص بات ہی نہیں سنی. جیسے وہ جا کے کھڑے ہوئے, تو ڈویژن بینچ تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے. جیسے ہم نے کہا یس جان صاحب وٹ وی کین ڈو فار یو, تو انہوں نے کہا مائی لارڈ دس از اے سول ریویژن ارائزنگ آؤٹ آف اے ججمنٹ آف ویریئنس, and I have filed it by filing a civil revision. I have challenged it by filing a civil revision. انہوں نے کہا admitted. What else? میں نے کہا my lord I am seeking injunctive order also. انہوں نے کہا granted. تو جان صاحب نے باہر آ کے تو کلائنٹ سے کہا نکالو 500 روپے. انہوں نے 500 روپے نکال کے تو عملے کو دیے. تو مجھے کہتے ہیں کہ ظفر وہ رات کو لکس کے اشتہار میں بابر شریف کیا کہتی ہے. میں نے کہا جی کیا کہتی ہے. وہ کہتے ہیں آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ میرا پہلا سبق مل گیا کہ ججز کی ویلیو جو لوئر ہر لوئر کورٹ میں برابر نہیں ہے. اور آصف جان صاحب بعد میں خود بھی جج بنے, وہ ایک جج صاحب کے بیٹے تھے, اور ان کے بردر ان لا اسلم ریاض حسین چیف جسٹس بھی رہے ہوئے تھے. تو میں نے یہ کورٹ میں اب ملاحظہ کیا یہ چیز کہ ایک جج سے وکیل سے سلوک کیا ہوتا ہے. اب جسٹس لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک ہائی پروفائل لوئر کو انگیج کرنا پڑے گا, موٹے چہرے والے وکیل کو, اس کو موٹے پرس بھی دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو ہائر کر لیں گے, آپ کے کیس میں ایک ڈائریکشن آ جائے گی, اور ایک کیس جو ہے وہ 12 سال ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, اور اگر ڈائریکشن آ جائے تو وہ کیس 6 مہینے میں ہو جائے گا. اگر وہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کے اندر
وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اسے امپلیمنٹ کروانے کے لیے اگر آپ کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو آپ کو کبھی پوزیشن بھی نہیں ملے گا. تو اس کے بعد جج صاحبان کو انفلوئنس بھی بعض اوقات کرنا ہی پڑتا ہے. تو یہ سب کرنے کے لیے عام آدمی کے لیے انصاف, اسے کہتے ہیں مینیجنگ جسٹس. تو جسٹس مینیج ہوتی ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز جسٹس ان پاکستان. تو یہ کرنے کے لیے تو ہمیں کوئی دور رس تبدیلی کی چیزیں چینجز کرنی پڑیں گی, اور وہ چینج مسٹ ہے. سٹارٹ تو کرے نا سر, بندہ سٹارٹ تو کرتا جائے نا. اچھی بات ہے, آپ بہت اچھی کوششیں کرتے بھی رہے ہیں, کر بھی رہے, تو اس کو ساتھ ساتھ. لیکن پھر بھی چلے, میں پھر کہوں گی کہ ٹھیک ہے, لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ان بچوں کا بھی خیال کریں. جو بیچارہ آج کا جونیئر وکیل ہے, کل کا وہ سینئر وکیل بھی بن سکتا ہے. تو جب ہم شروع میں ہی اس کے پر کاٹ دیں گے, اس کو حوصلہ افزائی اس کی نہیں کریں گے, اس کا دل نہیں رکھیں گے. میں کہتی ہوں کہ ویسے بعض ججز سر میں نے دیکھے ہیں, کمال ججز ہیں, وہ ہمیشہ جونیئرز کو بڑا ریلیف دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کو ہم نے مایوس نہیں کرنا. اگر آج یہ مایوس ہو گئے, سینئر تو پھر بھی خدا نخواستہ اس کا کیس تو ہم جو بھی ہو جائے, فیس اس نے پھر بھی لے لینی ہے, تو اس بچے کو تو آئندہ کیس بھی نہیں ملنا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیے جج صاحبان نا, اگر آپ تیاری کر کے جائیں اور آپ کریں تو کچھ جج صاحبان وہ آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, میں سمجھتی ہوں گائیڈ بھی کرتے ہیں. لوگوں کو اپنا اسکیلیٹن آف آرگومنٹ بنانا نہیں آتا, لوگوں کو صحیح تیاری کرنی نہیں آتی. اس میں آپ کریں گے تو آپ کی جگہ بن جائے گی, اور آپ ایک دفعہ اگر اچھا کام کریں گے تو ہمیشہ ریپوٹیشن جو ہے وہ بلٹ اپ ہوتی ہے. اور میں خواتین کے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں بڑی اعلیٰ فیلڈ ہے. دیکھیں ابھی عائشہ ملک صاحبہ, بڑی خوشی کی بات ہے, بہت ہی زیادہ, وہ ہماری تو وہ چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. وہ شی از سچ اے ہارڈ ورکنگ وومن, کہ انہوں نے یہاں پہ آپ شی میڈ ہر پریزنس فیلٹ. تو آج وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایلیویٹ ہو رہی ہیں, اور وہ سپریم کورٹ کے اندر انشاءاللہ چیف جسٹس بنے گی. جو زیادہ تر خواتین لائرز آ رہی ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ ڈاؤن, بجائے کاؤنسل پیش نہ ہو, آپ اپنا کیس آرگو کریں, اور کورٹ کی ڈسکریشن آپ کے حق میں استعمال ہوتی ہے, اور لوگوں کو بڑے پیار سے وہ سنتے ہیں اور زیادہ انکریج کرتے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنا کیس تیار کر کے جائیں, خاص طور پہ اپنے فیکٹس کے اوپر. آپ صرف اپڈیٹس لینے کے لیے نہ جائیں کہ تاریخ لے لی ہے تو ٹھیک ہے, فیکٹس پہ آپ کو بڑی مضبوطی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سینٹنس ہے, جب میں لاء اسکول خود بھی گیا تھا, اور آپ مجھے پڑھاتے ہوئے بھی 27 برس ہو گئے, میں بچوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی نو دائی جج, نو دائی فیکٹس اینڈ نو دائی لاء. جج جاننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سفارش کریں, آپ کو یہ سمجھ آئے جج صاحب کس قسم کی آرگومنٹ پسند کرتے ہیں, کہاں آپ نے رک جانا ہے کہ جج صاحب کو بات سمجھ آ گئی, کہاں انہوں نے کوئری کی ہے, اس کا کیا جواب دینا ہے. اس کو کہتے ہیں نو دائی جج. دوسرا نو دائی فیکٹس, آپ سے وہ سوال پوچھیں, آپ کا اس طرح سے اسکیلیٹن آف آرگومنٹس بنا ہو, فیکٹ شیٹ ایسی ہو, پیج سچ اینڈ سچ, لائن سچ اینڈ سچ, آپ اسسٹ کریں. اور لاء جو ہے ہمیشہ فیکٹس کو فالو کرتا ہے, تو آپ کیس جیتیں گے. اور لوگ یہ والا ہوم ورک نہیں کرتے. تو وکلا میں نے پہلے بھی بتایا بہت ہیں, اچھے وکلا نہیں ہیں. لوگ چراغ لے کے اچھے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ اچھا وکیل بھی ہو, اور لوگ اس تلاش میں بھی ہیں کہ اچھا بندہ الیکشن لڑے اور اچھا بندہ لیڈر بھی ہو. تو لوگوں کے لیے بڑا راستہ ہے. ہم نے بہت ینگ ایج کے اندر لوگوں کے لیے راستہ کھولا کہ ہم کوئی عقلیں کھول لیں, اور ہمارے علاوہ اب دنیا میں لوگ پیدا نہیں. یہ عزت جو ہے نا جی, آنر ہے, اور آنر ایک ٹرانسفریبل چیز ہے. یہ دوسروں کا بھی حق پہنچتا ہے کہ ان کو بھی عزت ملے. ساری عزت صرف مجھے تو نہیں چاہیے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں ہی الیکشن لڑوں, میرا اور بندہ گروپ کے, حالانکہ بہت بڑا گروپ ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے وہ 3 4 دفعہ الیکشن وہی لڑتا ہے. آپ کے دیکھیں گروپ میں اور بھی تو بڑے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ ان کو آگے لے کے آئیں. اچھا سر, یہ آپ نے ابھی محترم ثاقب نثار صاحب کی بات کی, میں خیر ان کی بڑی ایسی پالیسیز ہیں جن کی میں بڑی مترف ہوں. خاص طور پہ وہ جو نیسلے پہ انہوں نے بات کی, اور پھر انہوں نے واٹر کو لا کے انہوں نے کہا جی بتائیں کہ کون سا پانی آپ ہمیں پینے کے لیے دے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جعلی کمپنیاں وہاں پہ بھاگیں. پھر اس کے اوپر انہوں نے نہ صرف یہ کیا, ملک کے لیے ریونیو بھی جنریٹ کیا. آپ دیکھیں نا 1 لیٹر پہ 1 روپیہ, اس حساب سے بھی کتنا پیسہ یہ ویری ویل. اچھا سر, ڈیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیم تے بنیا نہیں, پھر کتنے گیا ڈیم؟ اچھا جی, میں دونوں باتوں کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ, ہاں جی, میں آپ کو اس بات کے لیے اس طرح سے جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ سوال سمجھ لیں کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں, کیونکہ آئی واز پارٹ آف ہیم, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. اور یہ جو آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں, پہلے تو میں آپ کو انڈر سوائل واٹر کی بات کرنا چاہتا ہوں, کہ یہ کیس ابھی بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. میں اس میں امائکس ہوں. اس کے اندر ایک کمیشن بنا ہوا ہے جس کی سربراہی احسن صدیقی صاحب کرتے ہیں. انہوں اور میں نے دونوں نے کراچی کے نیسلے کے اندر یہ جو رپورٹ دی تھی, اس سے یہ سب کچھ ٹریگر ہوا تھا. یہ بہت
بڑی بات ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے یہ سوچا کہ اس قوم کے لیے آئندہ نسلوں کے لیے پانی ہوگا ہی نہیں، تو ہم نے اس دشا میں یہ کام کیا کہ اس وقت تک 92 ارب روپیہ جو ہے ہم کلیکٹ کر چکے ہیں اس مد میں جو کیس ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. میں وہاں پہ پیش ہوتا ہوں، ابھی بھی کیس چل رہا ہے. اور یہ ابھی پہلے تو ہم نے صرف یہ بوٹلڈ واٹر کے اوپر جو لگایا تھا، ایکسٹریکشن کے اوپر ٹیکس لگایا تھا. اب اس کے اندر جو ہے آپ کی شوگر انڈسٹری آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے ہم سیمنٹ انڈسٹری کو لا رہے ہیں. یہ کمرشل یوز کے لیے جتنا پانی ہے جو ضائع ہوتا تھا اس کے لیے ہو رہا ہے. اب ریچارج کرنے کے پلانٹ ہیں جو ضائع ہو کے کنٹامینیٹڈ واٹر نیچے جا رہا تھا، اس کے اوپر اب انہی سارے لوگوں نے جو مخالفت کرتے تھے انہوں نے ہمیں ہی کہہ کے اور احسن صدیقی صاحب کی ایڈوائس پہ ان کے دیے ہوئے پلانٹ لگائے ہیں جس سے وہ پانی ریچارج ہو رہا ہے. اور اب پانی نیچے نہیں جا رہا، رک گیا ہے ہمارے انڈر سوائل واٹر کی. آپ یہ دیکھیں کہ اب تو آپ گاڑی سروس کروانے جاتے ہیں وہاں بھی یوز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ پانی کا اس لیول پہ ہوا ہے. مقصد سارا یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. تو لوگوں نے جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے فنڈ دیا، لوگوں نے بچوں نے اپنی جمع پونجی دی، لوگوں نے اپنی پینشنیں دی. اور اس کے اوپر جو ٹوٹل ہوئی، اور ہم تو خیر ملک سے باہر بھی گئے تھے، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میں باہر گیا ہوں، ہم برٹش پارلیمنٹ میں گئے ہیں، ہم نے وہاں سے بھی فنڈ ریزنگ کی ہے. ہم نے جو ٹوٹل اماؤنٹ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اکٹھی کی، جو کہ ایک اسٹیٹ بینک کے پاس جمع ہے اور اس وقت موجود ہے جی، وہ 12 ارب روپیہ جمع ہے. اچھا اس کو کوئی ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، وہ منافع بخش اسکیم ہے اور بڑھ رہا ہے. اور اس کو اگر کہیں پہ خرچ کرنا ہو تو کون کرے گا؟ پرائم منسٹر کے سائن ہوں گے اور چیف جسٹس پاکستان کے سائن ہوں گے، کیونکہ وہ کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں تو اپنی ویب پہ جا کے سپریم کورٹ کی پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور اب جہاں پہ وابڈا والے کہیں گے وہاں پہ لگے گا. لیکن اگر نیتیں اچھی ہوں تو اللہ بھی بڑی مدد کرتا ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیم بن رہے ہیں. پہلے دی ایم آر بادشاہ ڈیم جو ہے وہ آلریڈی اس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے، اور چائنا ہمیں بگ وے میں اس کی مدد کر رہا ہے. اور اس کے اوپر محمد ڈیم جو وہ بھی بن رہا ہے. 5 بڑے ڈیم بن رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریزروائر بے شمار بن رہی ہیں. اور دیکھ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہو رہا ہے. اور اب وابڈا وغیرہ سے آپ لیں، ان کو پچھلے دنوں میں بھی گلزار صاحب نے بلایا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ابھی ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ اسکیم میں بھی پیسے محفوظ ہیں اور وہ ہو رہے ہیں. لیکن اصل بات تھی اویئرنیس کریٹ کرنا. اس قوم کے لیے اویئرنیس کریٹ کی، کبھی جا کے لوگ اس کو یاد کریں گے، آئندہ نسلیں یاد کریں گی کہ اس ملک کے اندر تو پانی رہتا نہیں. دنیا کے اندر اگر جتنے سیارے ہیں اس سے زمین صرف اس لیے مختلف ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک نے پانی پیدا کیا. پانی ایک نعمت ہے، اور اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہاں زندگی نہ ہوتی. تو اس طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب نے جو کام کیا ہے اٹ ول گو in the history. he has already created a history. اور یہ باتیں کرنے کو لوگ کہتے ہیں، وہ سب لوگ ڈرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہیں قرض اتارو ملک سوارو والا کام نہ ہوئے. نہیں جو وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں نا، اس کا حساب نہیں ہے. اس کا کسٹوڈین تو سپریم کورٹ ہے خود، وہ اکاؤنٹ کھلا ہے. وہ بھی لوگ بیچارے دینے چل پڑے تھے، بچوں نے اپنی پاکٹ منی تک دے دی. سر ہم ہیں تو لوگ بہت بے پرکی اڑاتے ہیں. ہم ایموشنل قوم ہے، اپنے ملک کے لیے بڑی محبت کرتے ہیں. جی جی. اور یہ کیس میٹر از سب جوڈیس ان سپریم کورٹ آلریڈی، اور میں اس کے اندر آئی ایم اے پارٹی ٹو اٹ. اور میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں تمام ناظرین کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیے، آپ کو یہ سارے کے سارے فیکٹس وہاں پہ پتہ لگ جائیں گے. اور ہمارے ملک کا بڑا خوبصورت حصہ ہے گلگت بلتستان. اٹ از لائک اے پیراڈائز. یہاں پہ تو بہت اب کام ہوا، ادھر بڑی ٹورزم آ رہی ہے. آپ جائیے، آپ دی ایم آر بادشاہ ڈیم کو خود وزٹ کیوں نہیں کرتے؟ محمد ڈیم خود کیوں نہیں جاتے؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ان کیمروں کو ساتھ لے کے جائیں گے آپ کی سربراہی میں ضرور انشاءاللہ. میں آپ کو یہ بات ایڈوانس بتاتا ہوں، یہ ذرا تھوڑا سا موسم بدلے تو ہم ادھر جانے والے ہیں فار 2 ریزنز. ایک تو ادھر کوئی ان ججز کی گلگت بلتستان میں کوئی ٹریننگ کے لیے ایک پروگرام ہے. جسٹس ناصر اسلم زاد صاحب، جسٹس خلجی صاحب کے ساتھ میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے وہاں پہ اس سلسلے میں بھی جانا ہے. اور انشاءاللہ ہم سب کے سب مل کے چلیں گے اور دیا بادشاہ ڈیم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ 4 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہے. اور ہم یہ سب ادارے بھی اسی کے ہیں. یہ بے شک پولیٹیکل لوگ ہیں، اور سب ہمیں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، ان کو آپس میں نپٹانے کے لیے نیشنل ایشوز پہ جو ہے نا ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے. بندے آتے جاتے رہے ہیں، اور جس نے کوئی اچھا کام جس نے بھی جس شعبے میں کیا اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو آگے چلائیں. اس کو وہی بات ہے انڈو نہ کریں. اچھا سر، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جائیں گے تو آپ ہمیں بھی یاد فرمائیے گا، تاکہ یہ کیمرے بھی جائیں اور ہم لوگوں کو کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں اور انہیں بتائیں پھر یہ ساری چیزیں. سر میرا ملک ترقی کرے گا تو میں خوش ہوں گی. ہاں آپ
خوش ہوں گے, سب خوش ہوں گے. اچھا سر, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت خوبصورت آپ سے باتیں ہوئیں. تو اب مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا ذوق ہے, یہ ادبی ذوق بھی بڑا ہے آپ کا, اور آپ ڈاکومنٹری موویز فلمیں بھی بناتے ہیں, پھر آپ تعلیم کے حوالے سے, یعنی جس میں کچھ اس میں کریٹو موویز بھی ہوتی ہیں. اس کے لیے بلکہ ابھی ناظرین آپ کو دکھائیں گے بھی, اوپر انہوں نے ایک اسٹوڈیو بھی بنایا ہوا ہے, اور یہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ انہیں یہ جو ایوارڈز اور اتنے زیادہ انہیں سرٹیفکیٹس جو ملے ہوئے ہیں, سر اللہ تعالیٰ آپ کو میں پھر کہتی ہوں اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. آپ ہمارا ایسٹ ہیں, اور اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو سر یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی ہے, چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے. اور میری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں تو, آپ یقین کیجئے مجھے کہیں پہ بھی میرے جب سینئر میرے استاد گزرتے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے رمضان خالد جوگے صاحب میرے استاد ہیں ملتان میں, اور اقبال صاحب میرے استاد تھے میاں چنو میں, تو وہ جب گزرا کرتے تھے میری خواہش ہوتی تھی میں سائڈ پہ کھڑی ہو جاؤں, یہ گزر جائے. یعنی اور بچوں کو آج کل میں چاہتی ہوں کہ یہ تربیت ہو, وہ یہ چاہیں کہ آج آتا ہی بندہ کوئی آسمان کو نہیں چھو لیتا, اس استادوں کے چرن چھونے پڑتے ہیں تو پھر کہیں جا کے انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے. تو سر ایک تو آپ ادب کے حوالے سے ہمیں کچھ سنائیں, کوئی اپنے پسند کے چند اشعار سنائیں, اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ کیسے شوق ہوا. مجھے تو ویسے بڑا شوق ہے, میں تو یہ سارے کام کرتی رہتی ہوں وکالت اپنی جگہ پہ, لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پہ. اور پھر آخر میں آپ نے اپنے دوستوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے سامعین کو, انکلوڈیڈ آور سیلف, ہم سب کو بھی ایک اچھا سا میسیج ضرور سر دینا. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا یہ شوق ہے, یہ آپ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ سارے آپ نے پورا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, تو یہ کیسے؟ دیکھیں جی, میں بچپن سے ہی مجھے موسیقی سے بڑا زبردست لگا ہوا ہے. میرے پاس موسیقی کی جتنی بڑی کلیکشن ہے کم لوگوں کے پاس ہوگی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ شروع سلسلہ میرے پاس لانگ پلیز ہیں, میرے پاس پول ڈیک ہے, تو ہمیں میرے پاس اجازت دیجیے کہ اس پہ بھی آپ کا ہم ایک پروگرام کریں گے, علیحدہ سے کریں گے. یہ تو وکالت اور سیاست ہو گیا, وہ سٹار ود سٹار ہوگا. ہاں جی, میرے پاس کیسیٹ, میٹل ٹیپ, اس کے پاس سی ڈی آئی, پھر ڈی وی ڈی آئی, پھر اب بلو رے آئی. میرے پاس یہ سارا اکوپمنٹ اور سارے فارمیٹ کے اندر ریکارڈنگز جو ہیں وہ موجود ہیں. میرے پاس لاکھوں کی تعداد میں موسیقی ہوگی. اور موسیقی کی جب آپ بات کریں, بے شک سمفنیز کی بات کریں, کلاسیکل موسیقی کی بات کریں, یہاں پہ آپ ریپ کی بات کریں, پاپ کی بات کریں, نیم کلاسیکل کی کریں, آپ غزل سنگنگ کی بات کریں, آپ میرے پاس ہر طرح کا اور ہر دور کا. اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میں بہت بڑے بڑے سنگرز کو ڈائریکٹ سنا ہے. مثلا میں محمد رفیع صاحب کو لائیو سنا ہوا ہے رائل البرٹ ہال کے اندر نوشاد صاحب کی موسیقی میں. میں نے مہدی حسن خان صاحب کو پنا, میں جو ہے میڈم نور جہاں کو 3 مرتبہ, ایک دفعہ ان کے گھر میں بھی جا کے ان کو میں نے سنا ہوا ہے. میں اقبال بانو, اس کے بعد فریدہ خانم, میں نے مائیکل جیکسن کو ڈائریکٹ لائیو سنا ہوا ہے پیرس کے اندر ان کے شو کے اندر. اور یہ بے شمار سنگرز, ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے دوست بھی رہے, ان کے ساتھ ہمارا بہت تعلق ہے. سار علی بگا, ہی از اے فرینڈ آف مائن. اسی طرح استاد تافو صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں, جواد احمد سے میرا تعلق ہے. اسی طرح یہ نئے دور کے جو لوگ ہیں, ان کے پاس بہت سارے اور بڑے بڑے تاریخی لوگ ہیں جن کو نہ ہمیں سننے کا, اور ہم ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ بے سورے کے پاس تو قبر بھی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا شوق مجھے جو ہے وہ ہے فلمیں دیکھنے کا, اور اس کی بھی میرے پاس ہیوج کلیکشن ہے. اب تو خیر لیٹسٹ فارمیٹ یہ آگے کہ 5 TB تک بھی میں وہ ہوتی ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک ہیں, تو میرے پاس ہر طرح کی فلمیں, اور وہ بھی HD. اور میرے پاس اپنا مووی تھیٹر بھی میں نے بنایا ہوا, اس میں دیکھتا ہوں. تو یہ مجھے شوق ہے اور اس کی میری کلیکشن ہے. ناٹ اونلی دیٹ, میری کتابوں کی بھی جو ہے الیکٹرانک فارمیٹ کے اندر PDF فارمیٹ کے میرے پاس ہزاروں کتابیں ہیں. اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کے پاس, کیونکہ میں بیٹھا اٹھا ہوں اور ڈائریکٹ اس سے مجھے شغف ہے, تو میں یہ میری زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے. باقی شاعروں کی بات رہی, میں نے آپ کو بتایا جیسے فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ 1 سال 4 ماہ میں روزانہ بیٹھا ہوں. جالب سے میری 20 سال کی دوستی تھی, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, ان کے ساتھ پرسنل میرا شغف ہے. تو ان لوگوں سے مجھے بہت شوق ہوا. منیر نیازی صاحب کا اور جو احمد فراز صاحب کا آخری مشاعرہ ہائی کورٹ میں کروایا تھا, پیر کلیم خورشید صاحب میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں, ان سے 27 برس کی میری دوستی ہے. تو وہ آخری مشاعرہ ہم نے کروایا تھا. تو میں ان بڑے بڑے لوگوں سے ملا بھی ہوں.
اور اس لیے مجھے ادب کی دنیا سے جو ہے وہ بہت لگاؤ ہے، اور کافی ایسی محفلوں میں ہلکا ارباب ذوق کے اندر بھی گیا ہوں. ہمارے پاس ابھی لمس کے اندر بڑا ہم نے ایک اس کی سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بڑے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور ان کے لیکچر سنتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. تو ان سے بیٹھنا اٹھنا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ زمانہ ایسا تھا کہ ایک ایک جملہ سنیے گا اور سر دھنیے گا، کہ جب میرا دوست جالب کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو، تو اس سے ایک انقلاب برپا ہو جایا کرتا تھا. تو یہ زندگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ اگر آپ شغف رکھتے ہیں تو پھر آپ ان کو فالو کرتے ہیں. ابھی بھی میں کئی اور ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑی نعمت اب رہ گئے ہیں اور تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے کافی گفتگو کی ہے. اور میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں کہ جو ابھی بھی نعمت ہیں اور ان کو موقع دینا چاہیے. اچھے دیکھ آپ کے میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو بڑا ٹائم دیا جاتا تھا اور ان کی بات سنی جاتی تھی. اور جب میں منیر حسین کے کیلبر کے آدمی کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل ہل جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی قدر نہیں ہوتی، اور بے شمار فنکار ہیں. اور ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی قدر کرنی ہے اس کی لائف ٹائم میں کر لو. تو وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا، اور وہ بے شک آپ کے ماں باپ ہیں، بے شک آپ کا کوئی دوست ہے، جس سے پیار کرتے ہیں اس کو کہہ دیں، کیونکہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا ان کی بڑی کمی فیل ہوتی ہے. احمد رائی صاحب بڑے بڑے فیوریٹ شاعر ہیں، اور انہوں نے شاعری اکثر پنجابی میں کی ہے، اور اس کے اوپر بہت خوبصورت جو ہیں وہ نغمات لکھے انہوں نے. لیکن ان کے 2 اشعار ہیں وہ میں نے پچھلے دنوں لکھے کہ میرا بہت ہی ایک عزیز دوست اللہ کو پیارا ہو گیا کوئی 4 سال پہلے. نعیم اینڈ کمپنی میاں فرخ نعیم لکھیسر صاحب، سارے محبت کے رشتے میرے اس شخص سے منسوب تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اوبیچری میں لکھتے ہوئے قلم سے لکھ دی. تو ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ ماشاءاللہ ان میں سے ایک بیرسٹر ہے اور ایک آرکیٹیکٹ بھی ہے، اور ساتھ LLM کیا ہوا لوئر بھی ہے. تو وہ انہوں نے نا اس کو چھپوا دیا. تو میں بار میں بات کر رہا تھا تو وہ ساری کی ساری انگریزی میں تھی، لیکن یہ 2 اشعار میں نے لکھے تھے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. احمد رہی صاحب کہتے ہیں کہ نین سوالی کر جاتے ہیں، نین سوالی کر جاتے ہیں، صبح کالی کر جاتے ہیں، راہی چھوڑ کے جانے والے آنکھیں خالی کر جاتے ہیں. اتنے پیارے لوگ آپ کی زندگی میں کہیں ہوتے ہیں. دنیا تو چلتی رہتی ہے لیکن آپ کو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے بعد میں ان کی قدر کی تو کوئی فائدہ نہیں. جس کی قدر کرنی ہے اس کی لائف میں کریں. لوگ تو اتنے بدبخت ہیں اپنے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے، اور میں تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا. ایک تو یہ بات. دوسرا میں منیر نیازی صاحب کے حوالے سے چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے حوالے سے. میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. میں بہت کمزور تھا اس ملک میں ہجرت کے بعد، پھر مجھے اس ملک میں کمزور تر اس نے کیا. میری ساری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر. شہر پہ یہ ظلم میرے نام پہ اس نے کیا. یہ ملک بنا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ساری جائیداد اس ملک کو دے دی اور ہر چیز دی. اور آپ دیکھیں کہ سیٹلمنٹ کا جو محکمہ تھا اس میں پہلا فراڈ اور بے ایمانی شروع ہوئی. اسکیم نمبر 1 2 3، اور جو لوگ مائیگریٹ کر کے بھی نہیں آئے تھے انہوں نے جائیدادیں لی، آج کے دن تک لے رہے ہیں. اندر انہوں نے صرف کیش کمپنسیشن دی تھی اور 2 سال کے اندر اندر دی تھی. وہ جو ہماری جڑوں کے اندر کرپشن بیٹھ گئی، جو برائی پھیل گئی، وہ بڑھتی چلی گئی. پھر کبھی یہاں پہ پرمٹ کی سیاست، کبھی آپ سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈز کچھ استعمال کریں، کبھی کچھ خرابی کچھ خوش خرابی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا کچھ دیا. میرے والد محترم نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ انڈیا میں کلانور، یہاں سے صرف 50 میل کے اوپر ایک شہر ہے جہاں پہ اکبر واز سورن ان ایز اے کنگ، یہ کرتارپور بارڈر سے پرے ہے. کہتے ہیں اگر ہم اس ملک میں ہوتے نا تو میں زیادہ سے زیادہ بٹالے کے اندر وکیل ہوتا، اور تم کیا ہوتے. یہ تو قائد اعظم کی مہربانی ہے کہ موجیں کر رہے ہیں. اس جیسا تو دنیا میں کوئی ملک ہی نہیں ہے. میں 9/11 کے اوپر امریکہ میں تھا تو یہ جو دوسرا جہاز ہے میرے سامنے لگا ہے گاڈ اسٹینڈرڈ دیئر، وہاں پہ نارتھ امریکہ لوئرز کی ایک فیڈریشن ہے، انہوں نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے کہا آپ باتیں اچھی کرتے ہیں، آپ کے لیے ایک محفل کا اہتمام کرتے ہیں. تو لانگ آئیلینڈ کے اوپر ایک محفل کا اہتمام کیا گیا. تو وہاں پہ منور علی کانجن صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، لاسٹ ایئر فوت ہو گئے، ایک لوئر تھے. تو میں نے کچھ باتیں کی، انہوں نے فیملیز کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا، لیکن انہوں نے مجھے 2 شعر سنائے جنہوں نے مجھے مار دیا. میں آپ کو وہ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے اور آپ کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ اس کو ذرا غور کریں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کلنوری صاحب،
ہم جو ادھر آئے ہیں نا امریکہ میں کسی اصول کے لیے نہیں آئے, یہ ڈالر کمانے کے لیے آئے ہیں. جو انگلینڈ گئے ہیں پاؤنڈ کمانے گئے ہوں گے, انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب انڈیا سے ایسٹ پنجاب سے ہجرت کر کے آئے تھے, کہاں, ماموں کانجن ایک جگہ ہے فیصل آباد کے پاس, اسی لیے میں منور علی کانجن لکھتا ہوں. تو وہ وہاں آئے تھے, ایک نیا دیس بن رہا تھا, ایک آزاد وطن بن رہا تھا قائد اعظم محمد علی کی جناح کی سربراہی میں. تو ہم نے کہا ادھر چلتے ہیں, گھر بار چھوڑ کے وہاں پہ آئے. تو کہتے ہیں ہجرت بہت بلند مقاصد کے لیے ہوتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے لیے ملک بنایا, ہم ہجرت کر کے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی. اب ذرا اشعار سنیے, وہ کہتے ہیں میرے باپ نے ہجرت کی تھی, میں نے نقل مکانی. نقل مکانی اور ہجرت میں بہت فرق ہے. میرے باپ نے ہجرت کی تھی, میں نے نقل مکانی. اس نے ایک تاریخ لکھی تھی, میں نے ایک کہانی. تاریخ اور کہانی میں بھی بڑا فرق ہے. کیا بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ملک سے پیار کریں. یہ ملک اٹ از باؤنڈ ٹو رائز انشاءاللہ. اس جیسا کوئی اور ملک نہیں ہے. اس نے بہتر ہونا ہے. اور کون کرے گا؟ آپ کے جیسی نئی نسل کھڑی ہوگی, اور آپ نے اس کو بہتری کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہے. یہ جو ایک بات ہے نا, لوگوں سے بات کرو تو کہتے ہیں جی ہمیں کیا جی سانو کی, یہ لے بیٹھا ہے. نہیں, یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ ڈاؤن. اگر ہم نے کوشش کیا ہے, حصہ ڈالا ہے, شاید میری سے پہلی نسل کامیاب نہیں ہوئی, میں کامیاب نہیں ہوئی, آپ نے فیل نہیں ہونا, آپ نے کامیاب ہونا ہے. اور تمام وہ لوگ جو ہم سے خاص طور پہ پڑھے ہیں اور ہم سے کچھ سیکھا ہے, ان کا ہمارا رشتہ اب باپ کی طرح ہو گیا ہے. زندگی کے اندر گند نہ ڈالنا, غلط کام نہیں کرنا. حلال کے پیسے بھی بہت ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا. تو اس ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو ہماری نیتیں اچھی نہیں ہیں, ہمارے اندر نیشنلزم نہیں ہے. ہمیں ملک کے اندر ایک نیشن بن کے کام کرنا ہے, اور تمام ادارے بھی ہمارے اپنا کام کریں. اور ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ایک ہمارے عمرانی معاہدے ہیں نا, یہ صحیفہ آسمانی نہیں ہوتے. اگر آئین میں بھی کہیں پہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو کیجیے, آپ کو کیوں نہیں کرنی کیا حرج ہے, کر لینی چاہیے اس کو. بس یہ تو ایک سیاسی سٹانس بنایا ہوا نا کہ یہ کر لیا وہ کر لیا. سر آپ بہت سینسٹیو اور ان چیزوں کو بہت ہی فیل کر کے لیتے ہیں. ہم بھی وہی کچھ ہیں, لیکن آپ دیکھیں پھر آپ کے دل کو بھگتنا پڑا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, یہ دیکھیں دل کو یہ سر بتا رہے تھے کہ ان کا دل 5 منٹ تک بند رہا تھا, اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ ماشاءاللہ اب بنفس نفیس آپ اسی طرح ہی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہمارے سامنے ہیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کو میں دوبارہ کہتی ہوں کہ اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. اب ہم آخر میں پاکستان کے لیے ایک اچھا سا نعرہ لگائیں گے. کوئی میسیج دینا چاہیں جی بسم اللہ. ویسے میسیج تو آپ نے دے دیا, یہ میسیج ہے میرے لیے, سب کے لیے, آپ سب کے لیے, میرے لیے بھی, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی. کوئی بات نہیں, ان کی دفع نہیں ہوا, میری دفع نہیں ہو سکے گا, آئندہ لوگ کریں گے. پاکستان کو سلامت رہنا چاہیے. پاکستان سلامت ہے تو ہم سلامت. دیکھیں قائد اعظم زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. آج کا ہمارا یہ پروگرام جی بہت خوبصورت پروگرام. محترم ظفر اقبال کلانوری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ان کے ساتھ تھا. ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں, یہ ہمارے استاد ہی ہیں, یہ ہمارے ٹیچر ہیں, اور ہم بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح باتیں کرتے, اور ان کے اندر یہ جو خوبصورت ایک جوش خطابت بھی ہے اور نالج بھی ہے, اور ہم سب کو بتانے کا ایک طریقہ سلیقہ بھی ہے جو کہ واقعہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے. تو آپ سب دوستوں سے انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور لرنر میل فیمیل کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور یہ پروگرام کیونکہ اسی لیے بھی ہے کہ ان کا یہ جو ایک پہلو ہے سر کا, یہ ادب کے ساتھ, وہ ہم ایک پروگرام کریں گے. ہمارا گلیکسی سٹار کی طرف سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے, سٹار ود سٹار سر. تو جو سٹار ود سٹار ہوں گے تو کمال ہوں گے, وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کا پروگرام ان سے اجازت سے, ان سے ٹائم لے کے کریں گے. تو آج کا میں یہیں پہ اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں. چھوٹی سی بات ہے, اپنا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے, اور انہیں اپنا ہونے کا احساس دلائیے. وہ احساس کیا ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی ان کی ضروریات ان کے کہے بغیر جب آپ پوری کر دیتے ہیں تو اللہ خوش تو ہوتا ہی ہے. اللہ کے انسان تو خوش ہوتے ہیں, لیکن وہ خدا آپ کو بہت آسانیاں دیتا ہے. تو اللہ آپ کو آسانیاں دے, آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نرگس ناہید کو اور میری پوری ٹیم کو, افتخار میرے ساتھ ہے, کیمرے پہ ہیں, نازیہ ہے, بٹ صاحب ہیں, ہم سب کو اجازت دیجیے. پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, فی امان اللہ.